نیا آرمی چیف کون ہوگا؟ کور کمانڈر میٹنگ میں جنرل باجوہ نے کیا کہا؟ دوسری جانب جناب لندن میں نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان کس آرمی چیف کے نام پر اتفاق ہوا اور نواز شریف کب وطن واپس آ رہے ہیں؟ تو ناظرین، آج کے سجیاتی ویلوگ میں انہی تمام چیزوں پر بات کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ساری معلومات آپ کو مل سکے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا نیل ٹاکس اور میں ہوں احمد نبیل نیل۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں شہباز شریف کے حوالے سے۔ تو جناب شہباز شریف چند روز قبل لندن گئے اور انہوں نے کل جو ہے واپس پاکستان آنا تھا، مگر انہوں نے جو ہے اپنا دورہ بڑھا لیا اور انہوں نے اپنی واپسی کو مؤخر کر دیا۔ جناب تفصیلات کے مطابق اور شریف خاندان کے جو ذرائع سے ہمیں پتہ چلا ہے وہ یہ کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہونے لگے تھے، مگر ان کی جو ہے طبیعت تھوڑی سی انہیں خراب محسوس ہوئی اور ان کو بخار سا فیل ہوا، جس کے بعد ان کی جو ہے فیملی نے مشورہ یہ دیا کہ آپ سفر نہ کیجئے اور آپ آرام کر لیجئے۔ اس لیے شہباز شریف صاحب نے جو اپنی آمد تھی اور اپنی واپسی تھی اس کو مؤخر کر دیا ہے اور ابھی وہ لندن میں ہی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ابھی مزید انہیں 1-2 دن وہاں پر لگ جائیں، اور وہاں پر جناب ان کی اپنے بڑے بھائی اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے بہت سی چیزوں پر جو ہے تبادلہ خیال بھی کیا اور بہت سے جو ہے بڑے بڑے معاملات پر بڑے فیصلے بھی کیے۔ اور ایک جو بڑا سوال ہے جو کہ اٹھتا ہے کہ نواز شریف واپس کب آئیں گے، تو جناب اس پر جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہ کہ نواز شریف رواں برسی پاکستان واپس آ جائیں گے، لیکن ابھی تک جو ایک ایگزیکٹ ڈیٹ ہے اس سے پردہ نہیں اٹھ سکا، ابھی تک اس پر جو ہے مشاورت جاری ہے۔ اور دوسرا جناب آرمی چیف کے تقرری کے حوالے سے جو بات ہوئی وہ یہی کہ جناب آرمی چیف کو پراپر میرٹ کے ذریعے لایا جائے گا اور جو سینیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو آرمی جو جنرل سب سے زیادہ سینئر ہوگا اسی کو آرمی چیف بنایا جائے گا۔ اس میں جو ہے کسی قسم کی فیور نہیں چلے گی، میرٹ کو جو ہے ترجیح دی جائے گی۔ اور جناب اگر مزید تفصیلات کی طرف جائیں تو جو ہمیں خبر ملی ہے وہ یہ کہ جناب 2 دن میں 4 ملاقاتیں ہوئیں نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان، اور بہت سے جو مشاورت ہے وہ ابھی بھی جاری ہے اور بہت سے فیصلے کر لیے گئے ہیں حکومت کو لے کے بھی اور بالخصوص آرمی چیف کو لے کر۔ اور جناب اب اگر بات کر لی جائے کہ آرمی چیف کون ہو سکتا ہے، تو گزشتہ چند روز سے جب سے آرمی چیف کی تقرری کی بحث چھڑی ہے، ایک نام ہمارے جو ہے زبانوں پر ہے، ایک نام زیر فہرست ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف بننے کے چانسز سب سے زیادہ لوگ کہہ رہے تھے، مگر جناب اب کی تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اور ہمیں ذرائع کے مطابق جو خبر ملی ہے وہ یہ کہ جناب جو ہے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب آرمی چیف نہیں ہوں گے۔ اس کے 80% چانسز ہے کہ عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف نہیں بنایا جائے گا۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جناب عاصم منیر صاحب اس مہینے ریٹائرڈ ہو جائیں گے، تو اس لیے میکسیمم چانسز ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف نہیں ہوں گے۔ اس لیے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد اور ان کا نام نکلنے سے 2 اور نام جو ہیں وہ ان کی چانسز بڑھ گئے ہیں اور لگتا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک آرمی چیف ہو سکتا ہے۔ تو جناب وہ نام یہ ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب اور دوسری جناب لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس صاحب۔ یہ 2 جو لیفٹیننٹ جنرلز ہیں ان کے چانسز بڑھ گئے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک آرمی چیف ہو سکتا ہے۔ اور جناب ابھی حال ہی میں کور کمانڈر کی کانفرنس ہوئی اور اس میں جناب لیفٹیننٹ آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ میں جو ہے توسیع نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ میں باعزت اپنا وقت پورا کروں اور گھر کو جاؤں اور کسی اور کو موقع دیا جائے۔ تو لہٰذا وہاں جو ڈیسائیڈ کیا وہ یہ کیا گیا کہ جو 3 سینئر جنرل ہوں گے ان کے جو نام ہیں وہ دیے جائیں گے اور ان میں سے کسی ایک پر جس پر بھی اتفاق ہوگا اس میں سے کسی ایک کو آرمی چیف بنا دیا جائے گا۔ اور اس کور کمانڈر کے کانفرنس میں جناب مارشل لا کے حوالے سے بھی بات کی گئی، لیکن 90% جنرلوں نے جو اس چیز کا فیصلہ کیا کہ مارشل لا نہیں لگائیں گے، مارشل لا لگانا صحیح نہیں ہے۔ بس 2-3 جنرل جو تھے وہ مارشل لا لگانے کے حق میں تھے، لیکن باقیوں نے اس بات کو ریفیوز کیا اور انہوں نے کہا کہ مارشل لا نہیں لگایا جا سکتا۔
اور اس سے کور کمانڈر کے کانفرنس میں اس بات پر بھی جو ہے بحث کی گئی کہ اگر حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان تعلقات ٹھیک کرنے کا ہمیں دعوت دی جاتی ہے تو ہم جناب اس میں یقیناً شریک ہوں گے اور ان دونوں کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، لیکن ہم نیوٹرل ہو کے کام کریں گے، ہم کسی کی طرفداری نہیں کریں گے اور کسی بھی پارٹی کو جو ہے دباؤ نہیں بنائیں گے اس پر۔ اور جناب ابھی حال ہی میں 2-3 روز قبل راولپنڈی میں 3 اسٹار جرنیلوں کے درمیان جو ہے وہ ایک کانفرنس ہوئی اور اس میں تمام کور کمانڈر سے شامل تھے، اور وہاں پر بھی جو ہے کچھ اہم معاملات پر جو ہے وہ بحث مباحثہ کیا گیا، ان پر مشاورت کی گئی اور کچھ اہم فیصلے کیے گئے۔ ایک تو جناب جو مین ادھر بھی فیصلہ جو کیا گیا وہ یہی تھا کہ جناب جو 3 نام ہیں وہ سینئر جنرلز کے نام دیے جائیں گے اور اس میں سے کسی ایک کو آرمی چیف بنایا جائے گا، لیکن وہ جو نام ہیں وہ 18 نومبر کے بعد دیے جائیں گے، کیونکہ جناب اس سے پہلے اسی مہینے میں ایک سینئر جنرل کی جو ہے وہ ریٹائرمنٹ ہونی ہے، اور وہ ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ وہ کون سا نام ہے جس کی ریٹائرمنٹ ہونی ہے، تو لہٰذا ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد باقی دیکھا جائے گا کہ کون لوگ بچتے ہیں، کون امیدوار بچتے ہیں، تو ان میں سے کوئی 3 نام دیے جائیں گے اور ان میں سے کسی ایک پر جو ہے اتفاق رائے سے ان کو آرمی چیف بنایا جائے گا۔ اور اس کا جو پروسیجر ہوتا ہے آرمی چیف بننے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ جناب آئین کے آرٹیکل 243(3) کے تحت جو صدر ہوتا ہے وہ وزیر اعظم کی سفارش پر سروسز کے چیف کو جو ہے وہ تقرر کرتا ہے۔ اب جناب اس جو 3 اسٹار جرنیلوں کے جو کانفرنس میں یہ بات بھی زیر بحث آئی کہ اگر جو ہے پی ٹی آئی کے لانگ مارچ سے معاملات خراب ہوتے ہیں اور حکومت ہمیں مدد کے لیے بلاتی ہے تو یقیناً ہم جائیں گے، حکومت کی مدد کریں گے، حکومت کی سائڈ پہ ہوں گے اور معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے، تباہی کو روکنے کی کوشش کریں گے، مگر ہم جو لوگ ہیں ہم کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس سے سروسز اور اداروں کا نام خراب ہو۔ ہم اس لیے ایک نیوٹرل اور ایک اچھے طریقے سے جو معاملات کو سلجھائیں گے، اور اگر معاملات حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان بھی ہمیں سیٹل ڈاؤن کرنے کا موقع ملتا ہے تو تب بھی ہم نیوٹرل ہونے کا مظاہرہ کریں گے اور جو ہے کسی کی طرفداری نہیں کریں گے۔ تو ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ کون آرمی چیف بنتا ہے اور کون سا جو نام ہے وہ سامنے آتا ہے اور اس سچ سے پردہ اٹھتا ہے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے دا نیل ٹاکس۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔